مکہ منگیتر سے بھی ہیلو ہیلو ہے، اس کو بھی سلام کر آیا کروں گی، رشتہ قبول ہوگا؟ بولو قبول کرو گے؟ یہ جنت سے آئی ہوئی حور ہو تو قبول کرو گے؟ کوئی خان صاحب ہوگا تو فیر ہی مار دے گا، ماڑا مرو دفع ہو جاؤ، جدھر جاتی ہے ادھر جاؤ، ہمیں تمہارا ضرورت نہیں ہے۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ 2 گھنٹے کے لیے کسی اور کے پاس؟ سوچئے، آپ نے بیوی کو پیدا کیا جی، پیدا کیا بیوی کو، رازق کو، خالق کو، مالک کو اس کے؟ نہیں، صرف قبول 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 کہہ کے اسے گھر لائے ہو نا، 3 تولہ سونا حق مہر تسلیم کر کے، جو پہلی رات ہی انگوٹھا دے کے کر معاف مینوں، بیوی کہندی ٹھیک ہے جی معاف کر دی ہیں، تو ناراض نہ ہو میں نے حق مہر معاف کیا۔ اکثر کھا جاتے ہیں نا، اور جو اپنی بیویوں کا حق مہر زیادتی کر کے کھا جائے قیامت کے دن بدکاروں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ حق مہر دے کے 3 تولے 4 تولے آپ اسے گھر میں لائے، خالق مالک رازق اس کے آپ نہیں ہو، وہ کسی اور کو آپ کے بستر کا شریک بنانا چاہے طلاق دے دو گے، قتل و غارت ہو جائے گی۔ ارے اس رب کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا جو ماں کے پیٹ میں رزق دیتا رہا، جس نے ماں کے پیٹ سے تجھے نکالا، ماں کی چھاتیوں پہ دودھ تیرے لیے پیدا کیا، جس نے ماں کے دل میں تیری محبت کو جگایا، جس نے تجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ اب تو کہتا ہے کہ نہیں وہ بھی داتا ہے اور لاہور والا بھی داتا ہے، وہ بھی گنج بخش ہے اور بابا حجویری بھی گنج بخش ہے، وہ بھی غریب نواز ہے اور اجمیر والا بھی غریب نواز ہے، وہ بھی بندہ پرور ہے اور گیسو دراد بھی بندہ پرور ہے، وہ بھی دیتا ہے اور خواجہ بھی دیتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے۔ اپنی بیوی کی عزت میں تو شراکت کو پسند نہیں کرتے، میرے اللہ کی عبادت میں غیروں کی شراکت کو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھے مومن ہو کر، مشرک ہو کر نہیں، بدعقیدہ ہو کر نہیں، غیروں کا پجاری ہو کر نہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ثواب کی امید بھی رکھتا ہو، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ پیارے عمل کا بدلہ کس کو ملنا ہے؟ صحیح بخاری کی یہ روایت سنیے، جس نے روزہ رکھا جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، جھوٹی بات کہنے سے باز، جھوٹ پہ عمل کرنے سے باز نہیں آیا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ روزے دار اگر جھوٹ بولے تو روزہ اس کا برباد ہوا یا نہیں؟ اگر وہ جھوٹ بولے یہ کہے جی فلاں نے آپ کو گالی دی اور اس غریب نے گالی نہ دی ہو، جھوٹ ہوا نا؟ زندگی کے معاملات میں جھوٹ بولے تو روزہ برباد۔ اور جو روزہ رکھ کر لوگوں کو یہ درس دے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، پیروں کی موڑتا نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ ارے یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ پہ الزام لگاتا ہے کہ اللہ عوام کی سنتا نہیں ہے، پیروں بابوں کی موڑتا نہیں ہے، ہماری تمہارے آگے، تمہاری اس کے آگے۔ آؤ اللہ کے در کو چھوڑ کر بابوں کے در پہ جھک جاؤ، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ اللہ کے رتے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ولی ہیں، یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا۔ اس سے بڑا کوئی اور جھوٹ بھی ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کے چل رہے ہیں بارش کا سوال کرنے کے لیے، اور جہاں پر آ کے سوال کرنا تھا اللہ ایک چیونٹی کا منظر دکھاتا ہے جس نے پشت کو زمین پہ تپتے ہوئے ریت پہ رکھا ہوا ہے، ٹانگوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے، اور زبان سے کہہ رہی ہے یا رب انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں۔ جہاں سلیمان نبی تیری مخلوق ہے، چیونٹی بھی تیری مخلوق ہے، اس کو پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، اس نے پانی مانگنا ہے، میں بھی پانی مانگ رہی ہوں، وہ بھی تیرے در کا منگتا ہے، میں بھی تیرے در کی منگتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں واپس چلو، ساتھی کہتے ہیں بارش کی دعا تو کر لو۔ جھوٹ بولنے والوں کہ رب ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ جواب سنیے سلیمان علیہ السلام کا، نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی نے مانگ لیا ہے، نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی نے مانگ لیا ہے، رب نے نبی سے پہلے اس کی سن کے سب کو پلا دیا ہے۔
اگر کوئی جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے تو اس کا روزہ برباد، اور جو شرک کی دعوت دیتا ہے، شرکی عقائد رکھتا ہے، شرک پہ عمل کرتا ہے، وہ تو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ اپنی دامن کو پاک کیجئے ان غلاظتوں سے، ان بدعقیدگیوں سے، روزے کا خیال کیجئے۔ روزہ رکھنے کے بعد زبان سے گندے جملے نہ نکلیں۔ پیارے حبیب کتنا پیارا درس دے رہے ہیں۔ اگر تم سے کوئی لڑائی کرے، اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے، مارا پیٹی پہ اترے، تو جواب میں کیا کہو؟ میں روزے دار ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں روزے دار ہوں۔ میرے ہاتھ کے بھی روزہ ہے، میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، میرے پیٹ کا بھی روزہ ہے، میرے منہ کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے۔ بھائی تو لڑنا چاہتا ہے تیری مرضی، لیکن میں اپنی زبان سے تجھے وہ باتیں نہیں کہہ سکتا جو تو مجھے کہہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، ایک یہودی ان سے جھگڑتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ صدیق اکبر خاموش کھڑے ہیں، پیارے حبیب صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، یہودی گالیاں دے رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے بھی ایک جملہ اس کو دہرا دیا، جو اس نے کہا اسے لوٹا دیا۔ پیارے حبیب چل پڑے۔ صدیق کائنات کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ گالیاں دیتا رہا میں خاموش رہا، آپ مسکراتے رہے، اور اب میں نے اگر اس کو جواب دے دیا آپ چل پڑے۔ کہا ابو بکر جب تک تو چپ رہا فرشتہ جواب دیتا رہا، تو بول پڑا فرشتہ خاموش ہو گیا۔ تو بہادری جواب دینے میں ہے یا خاموش رہنے میں؟ جھگڑے کو ختم کرنا، لڑائی کو ختم کرنا، یہ شریعت اسلامیہ کا درس ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر کوئی سچا ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی کہے یہ قلم میری ہے، یہ 50 ریال میرے ہیں، یہ چیز میری ہے، اور وہ اس کی نہیں ہے، لیکن جس کی ہے وہ سچا بھی ہے، حقدار بھی ہے، اپنا حق صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، محمد کریم فرماتے ہیں ایسے بندے کو میں جنت میں چبوترے کی گارنٹی دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ جھگڑا نہ بھی کرنا چاہے تو یار دوست چک چکا کے مرا دیتے ہیں۔ لڑائی ہوئی، یہ چپ کر کے آ گیا، اب کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا آپ نے بہت بہادری کی، آپ خاموش ہو گئے۔ اصل بہادر یہی ہے جو غصے پہ، میں جی اتھے ہوندا نا تو میں متھا پاڑ کے آنا سی، تیرے ورگا بزدل بھی ہے، انہی گالا کھا کے آ گیا، شرم نہیں تین؟ بجائے اس کی آپ حوصلہ افزائی کریں کہ آپ نے جھگڑے کو مٹا دیا، بڑا اچھا کیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، مہربانی ہے آپ کی، یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے، اسے اور تونا لگا۔ میں جو ہوتا نا تو میں پھر دستا، بندہ کہتا ہے کہ میں ہی غلط کر کے آیا ہوں، وہ گھر سے نکل کے پھر سر پھاڑ کے آتا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ پیارے حبیب کی سیرت نہیں ہے۔ پیارے حبیب تو فرماتے ہیں روزے دار اگر تجھ سے کوئی لڑائی کرے، اس کی گالی کا جواب گالی میں نہ دو، بلکہ اسے کہو میں روزے سے ہوں۔ رمضان کے اندر ایک اور بڑا پیارا عمل جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جس پہ خاص توجہ کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے لیے قیام کرنا، تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا، نوافل پڑھنا۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے، بنیادی شرطیں ساتھ چل رہی ہیں اور آخر تک چلیں گی۔ قیام کرنے والا کون ہو؟ مومن ہو، مشرک نہ ہو، ثواب کی امید رکھتا ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ کئی لوگ روزہ بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے رکھتے ہیں نا، اور جی میں نے اصل میں روزہ اس لیے رکھا ہے کہ اگر نہ رکھوں گا تو وہ کمپنی میں دوست کیا کہیں گے، ہٹا کٹا ہو کر روزہ نہیں رکھا، تو اس لیے بہتر ہے کہ روزہ ہی رکھ لیا جائے۔ اس روزے کا ثواب جو آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہے، اس تراویح کا ثواب جو آپ نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اہل ایمان کی حالت کیا ہوا کرتی تھی؟ وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ حفصہ سے ناراض ہوئے تو جبرائیل نے آ کر کیا کہا؟ رجوع کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہا قوامۃ صوامہ۔ حفصہ اللہ کو بڑی پسند ہے کیونکہ اس کے اندر دو بڑی پیاری خوبیاں ہیں، یہ روزے بہت رکھتی ہے، قیام بہت کرتی ہے۔ عبادت کرنا، طواف کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، قیام کرنا، روزے رکھنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ آج تبدیل ہوتا جا رہا ہے، ہر چیز لوگوں کے دکھلانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا نہیں
آپ کو حج عمرے کا موقع ملے، آج سے 10-15 سال پہلے لوٹیے، آپ کو طواف کرتے ہوئے لوگ روتے ہوئے نظر آتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ آج طواف کرتے ہوئے کیا حال ہوتی ہے؟ وہ دوسرے کو کیمرہ پکڑایا ہوا ہوتا ہے، خود طواف کر رہا ہے، میں ہاتھ چک لے ذرا فوٹو لائیں، میرا فوٹو لائیں۔ یہ ہاتھ اٹھتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہاتھ اٹھتے تھے اللہ سے مانگنے کے لیے، یہ ہاتھ اٹھتے تھے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنے کے لیے۔ آج یہ ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ سے لو نہیں لگتی، کیمرے والے کو سیدھا ہوئی ذرا دیکھیے، ہاں ٹھیک ہے، پیچھے کعبہ ہے، آگے کیمرہ ہے، میں ہاتھ چکے ہیں، بڑا رو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ کیا ہماری یہ حرکتیں نہیں ہیں؟ یہ ہاتھ اٹھا کے تصویر کیوں اتروا رہا ہے کہ بڑی ساری کروا کے فریم کروا کے اپنے انڈیا پاکستان جا کے بیٹھک میں لگاؤں گا، اور الیکشن کا سیزن آئے تو کہوں گا دیکھو جی میں حج کر کے آیا ہوں، آپ کے ووٹوں کا صحیح حقدار حاجی اللہ رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ساری عبادتیں کر کے ہم نے دنیا کے چرچے لینے ہیں، تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی؟ یاد کر لیجئے، چرچا ہوتا ہے، چرچے بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک چرچا میں بھی سنا دوں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیں۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اللہ ہمارے ماتھے تجھے چھوڑ کے کبھی کسی بابے کے سامنے نہیں جھکے۔ اللہ ہم شرک سے بیزار ہیں، اور تجھے لا الہ الا اللہ کے اسی پیارے عقیدے کا اپنے اس عمل کا واسطہ بنا کے تیرے سامنے سوالی ہے، مولا ہمیں بھی ان میں شامل کر لے جن سے تو پیار کرتا ہے۔ اللہ جس سے پیار کر لے، سب سے پہلے جبرائیل کو خبر دیتا ہے، جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم۔ جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جبرائیل 7 آسمانوں میں چرچا کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، فرشتوں کو خبر دیتا ہے، فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا محبوب ہے۔ ہر فرشتے پہ لازم ہے اللہ کے محبوب سے محبت کرے۔ روزہ رکھ کے اللہ کے فرشتوں میں اپنے نام کا چرچا کروا لو، آپ کی مرضی ہے، اور لوگوں میں چرچا کروا لو، آپ کی مرضی ہے۔ جس نے رمضان میں قیام کیا حالت ایمان اور ثواب کی امید سے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اہل ایمان کی کیفیت کیا بیان ہوتی ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، اور اس سے پیارا نام کیا ہوگا جن کو اللہ اپنا بندہ کہہ دے۔ رحمان کے بندے وہ کیسے ہیں؟ جو زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے نرم مزاجی کے ساتھ، اکڑ کے نہیں، سینہ تان کے نہیں، موڈے مار کے نہیں چلتے، کیوں انہیں پتہ ہوتا ہے آج زمین پہ چل رہا ہوں، کل زمین کے پیٹ میں بھی جانا ہے۔ وہ جھک جاتا ہے۔ جھکتا کون ہے؟ جس کو ایمان کا پھل مل جاتا ہے، اور جو ایمان کی لذت سے محروم ہوتا ہے اس کے دل میں جھکاؤ نہیں، اکڑاؤ رہتا ہے، اور بندے کی آکڑ اللہ کو پسند۔ مثال دے کے سمجھاؤں، آپ نے بیری کا درخت یا آم کا درخت دیکھا ہے نا؟ جب آم کے درخت کو پھل لگتا ہے وہ جھکتا ہے یا نہیں؟ ٹہنیاں نیچے آ جاتی ہیں، جھک جاتا ہے پھل لگنے سے۔ جس درخت کو پھل لگے وہ جھک جاتا ہے۔ اور سفیدے کا درخت بھی دیکھا ہے آپ نے؟ سفیدہ وہ جھکتا ہے، وہ ٹونڈ مونڈ سیدھا اٹھتے جاتا ہے، آسمان میں چڑھ رہا ہے، جھکتا کیوں؟ سفیدے کو پھل نہیں لگتا۔ سفیدے کو آم، ہدوانا، تربوزہ، سفیدے کو کچھ نہیں، وہ ٹونڈ مونڈ سیدھا اوپر جاتا ہے۔ اب میں اپنی کیفیت دیکھوں، آپ اپنی کیفیت دیکھیں کہ ہمارے اندر جھکاؤ ہے یا اکڑاؤ ہے؟ اگر تو ایمان کا پھل لگ گیا تو انسان جھک جاتا ہے۔ اسے غریب آدمی ملتا ہے تو اس کو بھی محبت سے سینے لگاتا ہے، فقیر ملتا ہے اس کو بھی سینے لگاتا ہے، غریب آدمی ملتا ہے اس سے بھی پورا ہاتھ ملاتا ہے، امیر ملتا ہے تب بھی پورا ہاتھ ملاتا ہے۔ کیوں؟